اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو رتبات ہیں، ان رتبات میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام صاحب کے کئی کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام صاحب صحابہ کرام سے جو پڑھتے ہیں، پڑھ کے امت کو صرف حدیث نہیں سناتے بلکہ حدیث میں مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ اس پر میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام صاحب حدیث میں مسئلے کا حل کیسے بتاتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحابہ سے سنتے ہیں، سن کے اس میں جو حل موجود ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ امام صاحب کے استاذ ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں ان ایام میں ہوں جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی، میرے محلے میں فوتگی ہو گئی ہے، مجھے کہتے ہیں آ کے اس کو غسل میں ساتھ مدد کرو، تو میں جو اسے پاک کرانے جاؤں، غسل کرانے جاؤں، خود تو میں اس حالت میں ہو کر نماز نہیں پڑھتی، تو میرے اب دھونے سے پاک ہو جائے گی وہ عورت؟ تو انہوں نے فرمایا میرے شاگرد ہیں ابو حنیفہ، ان سے پوچھے، وہ امام صاحب کے پاس ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ہاں آپ پاک کر سکتی ہیں، آپ جا سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ جاتے ہوئے امام اعمش کو بتا گئی کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ امام اعمش کا مسئلہ شروع ہو گیا، یہ امام صاحب کے پاس ہے کہ من این اخذت، آپ نے کہاں سے دلیل دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حدثتنا، آپ ہی نے ہمیں حدیث پاک سنائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایام مخصوصہ میں تھیں، نماز نہیں پڑھتی تھیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے سر کو دھو دو، تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام کے سر کو دھو دیا۔ کہا حدیث تو ہے، تو کہا جب ہم عائشہ ان دنوں میں حضور کا سر دھو سکتی ہیں تو یہ کسی خاتون مردہ کے جسم کو کیوں نہیں دھو سکتی؟ تو امام اعمش نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ پہلے سنتا تھا آج ایک چیز طے ہو گئی، کہ کیا؟ کہ ہم پنساری ہیں، تم حکیم ہو، پنساری کے پاس دوائیاں موجود ہوتی ہیں پر حکیم کو اس کی دوائی کی تاثیر پتہ ہوتی ہے، حدیثیں تو ہمارے پاس بھی ہیں لیکن آپ اس مسئلے کا حل بتاتے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کارنامے ہیں جنہوں نے اس طرح کارناموں کے معاملات پر یہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھیں اور امت کو بتایا۔